بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستو، دین عقل کا نام ہے یا نقل کا؟ اور جدید سائنسی تحقیقات اس پر کیا کہتی ہیں؟ عقل انسانی ناقص، دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامل۔ انسان طبعاً بہت کمزور اور ضعیف ہے۔ یہ بیک وقت تمام نظام حیات زندگی کو فوراً نہیں سمجھ پاتا۔ اگر یہ ایک شعبہ میں کمال رکھتا ہے تو زندگی کے دوسرے شعبے اس کی سمجھ سے بالا تر ہیں۔ ہاں، جب تک ان کو سمجھنے کے لیے کوشاں سرگرداں نہ ہو، تاریخ عالم کے مطالعہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بے شمار لوگ اس دنیا میں ایسے آئے جنہوں نے دین کو عقل کی کسوٹی پر رکھنے کی کوشش کی، لیکن ان کے ناقص عقل و سمجھ نے ساتھ نہ دیا، تو انہوں نے دین کے بعض اہم ارکان سے انکار کر دیا۔ بعض لوگوں نے دین کی ظاہری حیثیت و حالت کو دیکھ کر دین کو سمجھنے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی حقیقتاً دین سے دور رہے، کیونکہ دین تو صرف اور صرف نقل محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا نام ہے۔ میری نگاہیں مانے یا نہ مانے، عقل سمجھے یا نہ سمجھے، لوگ کہیں یا نہ کہیں، لیکن میں نے تو قرآن کی اس آیات کے مصداق سن لیا اور مان لیا۔ یہ اور بات ہے، سائنس نے اسلام پر جو تحقیق کا دروازہ کھولا ہے، اس سے مقصود وہ بھٹکی ہوئی زندگی سے پھر سے اسلام میں آنا چاہتے ہیں، اور اسلام میں آنا ہی ان کی مجبوری ہے۔ پیارے دوستو، موصف ڈیوی کا واقعہ اس حقیقت کے ثبوت کے لیے ایک واقعہ ملاحظہ ہے جو مشہور ماہر نفسیات موصف ڈیوی کی طرف سے روزنامہ علم النفسیات میں بھی شائع ہوا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ موصف ڈیوی یورپ کے سائنسدان ماہروں کو، جس میں انگلستان کے مشہور عالم مسٹر ویلس بھی شامل تھا، کو دعوت دی کہ وہ ایک جگہ جمع ہو کر اس کی حیرت انگیز طلسمی اعمال کو مشاہدہ کریں۔ جب سارے افراد جمع ہوئے، موصف ڈیوی نے ان کے سامنے کچھ چیزیں پیش کی اور ان کو اجازت دی کہ وہ ان چیزوں پر جہاں چاہیں مہر لگائیں۔ اس کے بعد موصف ڈیوی نے ان کے سامنے وہ سارے طریقے استعمال کیے جو فن استخدام ارواح اور فن تجسیم ارواح میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ عمل اتنی حیرت انگیز تھے کہ ان کو دیکھ کر ان سارے سائنسدانوں، جو بڑے بڑے عالم بھی تھے، موصف ڈیوی کو یہ سرٹیفکیٹ دیا جو چیزیں ہمارے سامنے پیش ہوئی ہیں وہ انسانی صلاحیت و طاقت سے باہر ہیں، اور ماورائی چیزیں ہیں جو موصف ڈیوی کو یہ سرٹیفکیٹ ملا، تو اس کے بعد اس نے سب کے سامنے اقرار کیا کہ یہ سارا جادو تھا، اس کے روحانی طاقت اور کشف وغیرہ سے کوئی بھی تعلق نہیں تھا۔ اس واقعہ کے مرتب کا کہنا ہے کہ موصف ڈیوی کے حیرت انگیز مشاہدے سے جس بات پر حیرت ہوتی ہے وہ اس کی مہارت نہیں ہے، بلکہ حیرت یہ ہے کہ بڑے بڑے عالموں نے اس کو سرٹیفکیٹ کیسے دیا۔ میرے دوستو، اسلام کا بنیادی اصول، اسلام نے مسلمانوں کو افراد کے فریب نظر سے بچنے کے لیے ایک بنیادی اصول دیا ہے۔ وہ اصول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ اختیار کیا جائے، وہ راستہ جو مومنوں نے اختیار کیا ہے، یعنی رسول اور مومنوں کے اختیار کردہ راستے کے سوا اگر اپنی علم و ذہانت اور ہوشیاری سے زندگی کی بنیادی اور فیصلہ کن مسائل کے بارے میں راستہ اختیار کیا جائے گا یا کوئی طریقہ اختیار کیا جائے گا تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ سورہ نساء کی 15ویں آیت میں کہا گیا ہے، جو کوئی اس کے بعد اس کے اوپر راہ ہدایت کھل چکی ہے، رسول کی مخالفت کرے گا، انہوں کے راستے کے علاوہ دوسری راہ اختیار کرے گا، تو ہم اس کو ایسا کرنے دیں گے، بعد میں ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنوں کا جو راستہ ہے وہ رواداری، محبت، تحمل، بردباری، ہمدردی، حکمت اور بصیرت کا راستہ ہے۔ دوستو، آپ کے سامنے ایک اور واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ بتائے ہوئے وظیفے پر عمل کرتے ہوئے ایک لڑکی نے 3 لاکھ پر پیرانے پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر فاتحہ خوانی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کچھ اس طرح سے دیکھا کہ وہ کہتی ہے، میں گھر سے نکلتی ہوں، کیا دیکھتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوبصورت پھولوں کی سیج پر لیٹے ہوئے ہیں۔ میں آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے اٹھ جاتے ہیں۔ اچانک میرا ایک ہاتھ روشن ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھ میں شفا رکھے گا، میری دعا ہے۔ ہر وقت باوضو رہتی ہوں، الحمدللہ آج میں 5 وقت کی نمازی ہوں۔ ہر وقت مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ہر وقت میرے ساتھ کوئی ایک ہے۔ خوبصورت اور خوشبو وقت مجھے آتی رہتی ہے۔ نماز کے وقت مجھے کوئی بڑی بندی سے اٹھا دیتا ہے۔ آپ خواب میں ملے، آپ کے ساتھ اور بہت سے لوگ بھی تھے کے ساتھ جنہوں نے مجھے مبارکباد دی۔ اگلے روز میں نے خواب میں حج بھی کیا۔ الغرض ہر وقت ذکر کرنے میں میری زندگی کو بالکل بدل کر رکھ دیا ہے۔ دوستو، دوسروں کے دل میں نرمی پیدا کرنے کا راز اگر آپ کو بتائیں، کوئی ایسا مسئلہ ہو، حل نہ ہو رہا ہو، کسی نہایت بد زبان سے واسطہ پڑ رہا ہو، تو کے پاس جانے سے پہلے راستے میں درج ذیل دعا قداد میں پڑھتے ہوئے جائیں۔ اس کے دل میں آپ کے لیے نرمی پیدا ہو جائے گی۔
اور آپ سے نہایت اخلاص سے پیش آئے گا. تو یہ ہے نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. دوستو میری ویڈیو تھی آج یہیں تک، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.